نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کے سامنے ایک خاص عمل پیش کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف کے مسائل بیان کریں گے۔ اعتکاف مرد کیسے کرے اور عورت کو کس طریقے سے اعتکاف کرنا چاہیے، ان کے جو مختلف مسائل ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور ظالم اور سرکش آدمی کو، جو دوسرے پر ظلم کے پہاڑ توڑنا چاہتا ہے، اس کو نرم کرنے کی ایک خاص دعا بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ برادران عزیز، اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ لیا ہے۔ پڑے رہنے کا نام اعتکاف ہے کہ اے اللہ، ہم رمضان المبارک میں آپ سے مانگتے رہے، مختلف طریقوں سے مانگتے رہے، اب آخری ایام آ گئے ہیں، اب ہم پڑ چکے ہیں آپ کے قدموں میں، اے پروردگار، ہمارے یہ معاملات ہیں، اس قدر حاجات ہیں، ضروریات ہیں، اپنی رحمت اور فضل سے پوری فرما۔ اعتکاف کے ذریعے سے انوارات نصیب ہوتے ہیں، بندے کو اللہ عز و جل کا خاص تعلق نصیب ہوتا ہے، نورانیت مرحمت ہوتی ہے، مجالست ملائکہ نصیب ہوتی ہے، اللہ کے مقرب فرشتوں کی یوں سمجھیے کہ صحبت نصیب ہوئی ہے۔ ہمیں گوشہ نشینی کا حکم بھی دیا گیا ہے، لیکن وہ گوشہ نشینی ہماری ایسی یکسوئی ہے جس میں ایک گونا خلوت بھی ہے، ایک گونا جلوت بھی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ بھی کوئی گوشہ نشینی ہے جس سے بندہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت سے محروم ہو جائے، اللہ والوں کی صحبت سے محروم ہو جائے۔ تو علماء نے لکھا ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے گوشہ نشینی عطا فرمائی ہے وہ اس طریقے کی ہے، ایک گونا دیکھا جائے تو وہ گوشہ نشینی، وہ خلوت نشینی، اور دوسرے زاویہ سے اگر دیکھا جائے وہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت بھی ہے۔ اعتکاف بیٹھ گئے ہم، اب اعتکاف میں ہم گوشہ نشین ہو گئے، یکسوئی اختیار کر لی، مسجد کے ایک کونے کو ہم نے اپنے لیے منتخب کر لیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نیک صحبتوں سے محروم نہیں فرمایا۔ جتنے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں ان کے ساتھ اختلاط بھی جائز ہے، ان کے ساتھ بات کرنا بولنا جائز ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی بالکل خاموشی کا اعتکاف کر لے، یہ مکروہ ہے، بالکل خاموش ہو کر گم سم بیٹھ جائے کہ میں نے اعتکاف کیا ہے، میں کسی سے بات نہیں کروں گا، اس قسم کی بات نہیں ہے۔ معتکف آدمی بات کر سکتا ہے، حتیٰ کہ مسجد کی حدود میں علماء نے تجارت کی بھی فقہا نے اجازت دی ہے کہ تجارت بھی وہاں بیٹھ کے کر سکتا ہے، چیزوں کے بھاؤ تاؤ بھی طے کر سکتا ہے۔ ایک آدمی کوئی جانور خرید رہا ہے یا کوئی بائک خرید رہا ہے، کوئی اور سواری خرید رہا ہے، مسجد کے حدود میں اس کو لے آئے سامنے، اس نے دیکھا، پیسے طے کر دیے، جائز ہے۔ یہ الگ تھلگ ہونے کا نام اعتکاف نہیں ہے، بس یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا چاہیے، تلاوت کا زیادہ اہتمام ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن پڑھتے تھے، سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہوتا تھا، اور جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور کیا کرتے تھے قرآن مقدس کا، حضور ان کو سناتے، وہ حضور کو سناتے تھے، تو یہ طریقہ ہوتا تھا۔ اسی لیے قرآن رمضان آپس میں ان کا گہرا تعلق ہے، اور دونوں دن قیامت کے اللہ کی بارگاہ میں بندے کی سفارش کریں گے۔
زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ اگر دیکھا جائے تو دنیا میں بد نصیب ہم لوگ ہیں۔ امریکہ جیسے ملک میں بھی قرآن مقدس کی جو تلاوت ہو رہی ہے صحیح اصولوں پر ہو رہی ہے، اور ہمارے دیہاتوں میں جو قرآن پڑھا جا رہا ہے دل چاہتا ہے کہ نماز توڑ کے بندہ بھاگ جائے۔ اس طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں، اس طریقے سے قرآن سنا جا رہا ہے۔ خوبصورت انداز و آواز میں قرآن کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ عز و جل اپنے بندوں کی تلاوت پر کان لگاتے ہیں۔ بندے جب قرآن پڑھتے ہیں تو خدا سنتا ہے۔ فرمایا ایک آدمی اچھی اور خوبصورت آواز والی خوبصورت لونڈی خرید کرتا ہے، اور خوبصورت وہ یعنی گانے گاتی ہے، اس کی آواز اچھی ہے، تو فرمایا وہ اپنی اس لونڈی سے اتنی شوق و ذوق سے وہ آواز نہیں سنتا جتنی اللہ پاک اپنے نیک بندوں سے قرآن کو سنتے ہیں۔ اللہ عز و جل خوش ہوتے ہیں قرآن مقدس کی تلاوت سے۔ تو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہو، اور اپنی قبر کی وحشت کو اگر دور کرنا چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو۔ قرآن مجید مونس ہے، بندے کے لیے انس کا ذریعہ ہے، قبر کی وحشت کو دور کرتا ہے۔ قرآن مقدس پڑھو کثرت کے ساتھ، اور دعاؤں کا خوب اہتمام ہونا چاہیے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اعتکاف بذات خود مستقل ایک عبادت ہے۔ اگر کوئی آدمی اعتکاف میں بیٹھ گیا، اس کو عبادت کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، وہ سویا پڑا رہا، پھر بھی اس کو لیلۃ القدر نصیب ہو جائے گی، کیونکہ اعتکاف کی عبادت میں تو مصروف ہے، وہ لیلۃ القدر مل گئی اس کو۔ اسی لیے اعتکاف کا جو مقصود ہے وہ لیلۃ القدر کی تلاش ہے، لیلۃ القدر کو پانا ہے، یہ مقصد ہے اعتکاف کا، اور اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو۔ اپنے جو ہم اتنی اہم ترین عبادت میں گھٹیا مقاصد لے کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ فلاں کام، فلاں معاملہ، فلاں، ان کو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو سب، لیکن محض اس نیت سے اعتکاف نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اعتکاف بیٹھتے ہو اللہ کی رضا کے لیے۔ اعتکاف سنت قدیمہ موارثہ ہے، کب سے چلی آ رہی ہے۔ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اپنے نیک بندوں کو اعتکاف بٹھایا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، اور اس کی شرعی حیثیت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ بستی کے لوگوں کو اپنے محلے کی مسجد میں بیٹھنا چاہیے، اور خصوصاً ان مساجد میں اعتکاف کرنا چاہیے جن مساجد میں 5 وقت اذان اور نماز کا اہتمام ہے، باجماعت نماز ہوتی ہے۔ ان مساجد میں سب سے بہترین مسجد حرام کا اعتکاف ہے، پھر مسجد نبوی کا اعتکاف ہے، پھر مسجد اقصیٰ کا اعتکاف ہے، پھر اپنے محلے کی جامع مسجد کا اعتکاف ہے۔ اپنے محلے کی مسجد میں آپ بیٹھ جائیں اعتکاف، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر سارے نہ بیٹھے تو سارے گناہگار۔ اب تو ذوق و شوق ہے ہی نہیں، پہلے تو بیٹھنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا، اور بڑی کوشش کے بعد جب سنتے ہیں کہ گناہگار ہوں گے تو پھر ایک بوڑھے آدمی کو بٹھا دیا جاتا ہے تاکہ ہمارے سر سے یہ عذاب تو ٹل جائے، مصیبت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی اعتکاف نہ بیٹھنے کی وجہ سے۔ چلو بوڑھا بیٹھ گیا ہے، اب کام چل جائے گا ہمارا۔ اگر وہ بھی بیٹھنے کو تیار نہ ہو تو چند ٹکے دے کے کسی کو بٹھا دیا جاتا ہے، بھی آپ کے خرچہ وغیرہ ہم دیں گے، آپ بیٹھ جائیں۔ ذوق اور شوق کے ساتھ آپ بیٹھیں۔ حدیث پاک میں ہے جو آدمی رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا اللہ پاک ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ 1 دن کا اعتکاف جہنم سے اور بندے سے 3 خنادق 3 خندقوں کا فاصلہ اللہ پاک بندے کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔
ایک دن کا اعتکاف، اور ہے بھی یہ نفلی اعتکاف، یہ رمضان المبارک کا اعتکاف کا ثواب نہیں ہے۔ ہاں، تو ہمیں ذوق و شوق سے بیٹھنا چاہیے۔ جب بیٹھ جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے میں ہماری دعائیں قبول کریں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کریم کے در پر چلا جائے اور وہاں بیٹھ جائے اور کہے یہ چیز لے کر جاؤں گا، تو وہ سخی اور کریم حیا کرتا ہے اس بات سے کہ میں اس کو خالی کیسے لوٹاؤں۔ تو جو آدمی اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے اور 10 دن کے لیے بیٹھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا اکرام اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا کرتے ہیں، اس کی باتیں، اس کے مطالبات اللہ پاک تسلیم کرتے ہیں۔ عورت کو کہاں اعتکاف بیٹھنا چاہیے؟ یہ تو مردوں کے متعلق تھا۔ مسجد میں بیٹھنے بولنا ممنوع نہیں ہے۔ اپنی ضرورت کے لیے، ضرورت طبعیہ کے لیے آدمی مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، اور ضرورت شرعیہ کے لیے بھی۔ ضرورت شرعی ایک ہے، جمعے کی نماز اگر اپنی مسجد میں نہیں ہوتی، اتنی دیر پہلے جائے کہ جا کے 4 سنتیں پڑھ لے، اور پھر کوشش کرے کہ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے فوراً بعد باقی نماز اپنی مسجد میں ادا کرے، واپس آ جائے۔ اس طریقے سے یہ ضرورت شرعیہ ہے۔ باقی جنازے کے لیے نہیں جا سکتا، اور کسی کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا۔ ہاں، راہ چلتے ہوئے اگر کوئی آدمی آ گیا، آدمی جمعے پہ جا رہا تھا، کوئی بیمار مریض آدمی اس سے پوچھنے لگا طبیعت کیسی ہے، یہ وہ راستے میں چاہے 5 منٹ کھڑا رہا، 10 منٹ کھڑا رہا، اس کے ساتھ ایک مقصد کی بات اور عبادت شمار ہوتی ہے عیادت، اس کے اندر اور فضولیات نہ ہو۔ وہ بھی حال دینے لگا، میں بیمار ہو گیا تو مجھے کارڈیالوجی لے گئے تھے، تو پھر وہاں یہ چیک اپ ہوئے ہیں، تو وہ حال چلتا رہا، تو اس سے اعتکاف پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ دنیاوی باتوں کے لیے ٹھہر گیا، ہاں بھی سناؤ میری زمین کا کیا بنا، اور دنیاوی باتیں کرے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی طبعی تقاضے کے لیے جاتا ہے، پیشاب کی حاجت ہو گئی ہے، مسجد سے باہر جانا جائز ہے۔ اگر وہاں رش تھا، وہاں لوگ کھڑے ہوئے تھے لیٹرینوں کے قریب، تو وہاں بیت الخلاء میں انتظار میں کھڑا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہاں بھی مقصد کی بات کر سکتا ہے، ضرورت کے علاوہ باتیں گپ شپ کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح مسجد سے باہر ایک لمحے کے لیے بھی اگر بغیر ضرورت کے گیا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یہ اہم ترین عبادت ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ کتنے لوگ ہوتے ہیں مساجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں اور شرائط کا کچھ پتہ نہیں ہے، شاید کہ کوئی اللہ ماشاء اللہ ایسا ہوگا، اب تو علماء بھی ہیں تو وہ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ لوگ تو ان کے بھی اعتکاف نہیں ہوتے، یعنی جتنی شرائط و حدود ہیں اس کی ان کا خیال نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی، اس کے کھانے پانی کے معاملات ہیں، روٹی لینے کے لیے گھر سے کوئی لانے کے لیے کوئی آدمی نہیں ہے، کوئی فرد نہیں ہے، تو اس کو وہاں جانا پڑ جاتا ہے روٹی لانے کے لیے، تو وہ جا سکتا ہے، جائے اپنے مقصد کے لیے سیدھا گھر روٹی لیتے، اس کی بیوی کو پہلے کہہ دے کہ روٹی تیار کر کے رکھنی ہے اتنے ٹائم میں فوراً آؤں گا اور روٹی لے کے فوراً واپس چلا جاؤں گا، مسجد کی طرف چلا آئے۔ اور اسی طرح بقدر ضرورت موبائل فون کا استعمال جائز ہے، کال سن سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، لیکن بس فون اٹھائے رکھنا اور ہر وقت لگے رہنا یہ کراہت سے خالی نہیں ہے۔ اسی لیے اس سے مقصود تو ہے یکسوئی تو پھر نصیب نہ ہوئی نا، پھر لگے ہوئے ہیں سارے معاملات چلا رہے ہیں، وہاں بیٹھ کے ساری گپ شپ ہو رہی ہے دوستوں کے ساتھ، تو پھر یکسوئی کیسے ہوگی؟ مسجد کے کونے کا انتخاب چادر لگانا جائز ہے، الگ بیٹھ جائیں، اگر الگ نہیں بیٹھتے تو پھر سامنے بھی بیٹھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اسی طرح عورت کے لیے جو اعتکاف ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد نبوی میں اعتکاف کی اجازت مانگی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، تو باقی ازواج مطہرات بھی آئیں، انہوں نے اپنے خیمے لگا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا یہ کن کن کے خیمے لگے ہوئے ہیں؟ فرمایا آپ کی فلاں فلاں ازواج مطہرات کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا فوراً اکھیڑو ان کو، یہ خیمے اکھیڑ دو، ساری گھر جائیں اپنے گھر میں بیٹھیں اعتکاف۔
تو ساری واپس چلی آئیں، اور پھر ازواج مطہرات اعتکاف کرتی تھی فی بیوتہن اپنے گھروں میں اعتکاف کیا کرتی تھی۔ اپنے گھر کی وہ جگہ اعتکاف کے لیے منتخب کرنی چاہیے جس پر عورت نماز پڑھتی ہے، وہ جگہ مخصوص ہو، اور ایک دائرہ متعین کر دے کہ یہاں سے یہاں تک گھر کے کاروبار بھی کرنے پڑتے ہیں، تو اس کمرے سے لے کر کچن تک یہ میری حدود ہے اعتکاف کی، میں یہاں رہوں گی، اس کے علاوہ اس سے اگر باہر جاؤں گی، اس حدود سے نکلوں گی تو اعتکاف ختم۔ تو متعین کر لینی چاہیے، نیت کر لینی چاہیے کہ یہ میری حدود ہے، تو اس حدود کے اندر رہے۔ کوشش کرے کہ اگر کھانا پانی لانے والا کوئی ہے، خانگی کاروبار کوئی اور چلا سکتا ہے، تو پھر اپنے کمرے میں ہی رہے، بقدر ضرورت جائے اور فوراً واپس اپنے کمرے میں بیٹھ جائے، اور ضرورت وہی ضرورت طبعی اور ضرورت شرعی کے تحت جا سکتی ہیں۔ ضرورت شرعی عورت کی ہے ہی نہیں، جمعہ تو اس نے کہیں نہیں جانا جمعے کے لیے، تو ضرورت طبعی ہے، اس کے لیے جا سکتی ہے۔ اگر گھر کی مسجد نہیں ہے تو پھر کمرے کا انتخاب، اگر گھر کی مسجد ہے تو پھر اپنے گھر کی مسجد میں ہی اعتکاف کرنا چاہیے، اور ہر گھر میں گھر کی مسجد متعین کرنا ضروری ہے اور سنت ہے، کرنا چاہیے۔ ہمارے گھروں میں اصل میں نمازوں کا ماحول ہی نہیں ہے، تو اسی وجہ سے ہماری مساجد بھی نہیں ہے، اور مساجد کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اسی طرح آج کل کے تکلفات کے دور میں کتنے اپنے رومز بنا لیتے ہیں لوگ، اس میں ٹی وی ہال بھی بنا لیتے ہیں، لیکن مسجد بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ عبادت کے ساتھ کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے ہمیں، اسی لیے ہمارے گھروں میں نمازوں کا ماحول نہیں۔ نئی نسل ساری دور ہوتی جا رہی ہے اسلام سے، وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہمارا جو ہے گھر کا ماحول نہیں ہے۔ والدین نہیں پڑھیں گے تو اولاد کیسے پڑھے گی؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جب اعتکاف بیٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو حجرہ تھا وہ بالکل مسجد نبوی کے قریب تھا، اندر سے دروازہ تھا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اسی دروازے سے تشریف لاتے تھے، بالکل اٹیچ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ جاتے، سر مبارک اس طرف کر لیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بھی دھویا کرتی تھی۔ تو یہ جائز ہے، اگر آدمی مسجد کی حدود میں بیٹھ کر نہائے بھی، پانی باہر جائے تو جائز ہے۔ باقی ایسے نہانا، ٹھنڈک کے لیے نہانا یا اپنی صفائی ستھرائی کے لیے جیسے جاتے ہیں، تو اس طریقے سے نہانے کے لیے بھی اگر کوئی آدمی بغیر شرعی ضرورت کے جائے گا، اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ تو اتنی کیسے ہم اس جیسی بے احتیاطیاں کرتے ہیں ہم، اور پھر اعتکاف کو بھی برقرار رکھتے ہیں۔ اعتکاف برقرار نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر نکل کر تھوڑی دیر کے لیے کھڑا رہا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، باہر والے آدمی کے ساتھ مسجد میں ٹھہرے ہوئے بات کر سکتا ہے، لوگ اشاروں کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اپنی زبان سے بھی باہر والے آدمی کے ساتھ بولنا جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے یہ ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے زوجہ محترمہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اعتکاف کی حالت میں واپس جا رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تک روانہ کرنے کے لیے آئے، اور 2 انصار صحابہ جا رہے تھے، ان کو بتلایا میری بیوی جا رہی ہے۔ اتقوا موازی التہمہ، اتنی پاکیزہ ہستی جس پر بدگمان نہیں ہو سکتی، بدگمانی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ میری بیوی ہے، تاکہ کسی کے دل میں آ بھی سکتا ہے، شیطان ڈال سکتا ہے۔ تو تہمت کے مقام پر اگر آدمی صاف ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے لیے اپنی عزت کی حفاظت واجب ہے، اپنی تسلی بھی کرا دے، دوسرے کی بھی تسلی کرا دے، اپنی صفائی پیش کر دیا کرے ایسے معاملات میں جہاں تہمت کا خطرہ ہو۔ تو یہاں علماء نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، صحابہ باہر جا رہے تھے، تو مسجد میں ٹھہر کر باہر والے سے بات کرنا جائز ہے۔ یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے، اور آنے والے مہمان چاہے وہ بیوی بھی ہو، اس کی توقیر، اس کی تعظیم، اس کی عزت، اس کو دروازے تک چھوڑنے جانا یہ ضروری ہے، یہ مہمان کا ادب ہے۔ اور عورت
اگر ایام میں نہیں ہے، مینسز کے ایام نہیں چل رہے، تو اپنے شوہر کو مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ملاقات کے لیے آ سکتی ہے، لیکن مخصوص تعلقات جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے مسجد میں۔ تو یہ تھے مسائل اعتکاف کے۔ عورت کو بھی اپنی حدود میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ یہ آخری عشرہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، اجر ہے، اور بے شمار انسان کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے کہا تھا کہ ایک ظالم جابر سرکش آدمی کو نرم کرنے کی دعا بھی دیں گے۔ حجاج ابن یوسف کا زمانہ تھا، اور اس نے ایک آدمی کو گرفتار کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ جب بھی یہ آئے گا میرے پاس فوراً میں اس کو قتل کر دوں گا۔ اس آدمی کو گرفتار کر کے لے آئے۔ جب وہ سامنے آیا تو حجاج ابن یوسف ٹھنڈا پڑ گیا اور اس کو قتل نہ کیا، چھوڑ دیا، رہا کر دیا۔ بعد میں لوگوں نے اس آدمی سے پوچھا کہ آپ نے کیا پڑھا ہے کہ بادشاہ اتنی نرم ہو گیا ہے، ہمارا گورنر حجاج ابن یوسف، یہ تو بہت درست اور سخت آدمی ہے، قتل کرنے سے یہ باز نہ آتا۔ اس نے کہا جب میں اس کے سامنے آیا ہوں میں نے یہ دعا پڑھی ہے، یا عزیز یا حمید یا ذی العرش المجید اصرف عنی شر کل جبار عنید، یا عزیز یا حمید یا ذی العرش المجید اصرف عنی شر کل جبار عنید۔ یہ دعا 3 مرتبہ صبح و شام جو پڑھے گا وہ ہر قسم کے خوف سے محفوظ رہے گا، دشمن کے شر سے محفوظ، اور درندے کے شر سے محفوظ، ظالم حاکم کے شر سے محفوظ۔ اللہ پاک ہر قسم کے شرور و فتن سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔